اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ٹو 235 رکو نمبر 30۔ الحمدللہ ہم نے اس میں سے 3 آیتیں مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ the last آیا will complete the رکو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ریویژن ہم لاسٹ میں کر لیں گے۔ we'll start with the last آیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ رکو نمبر 30 آیت نمبر 235۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے۔ ہم طلاق کے متعلق پڑھ رہے تھے سارا کچھ، اور اسی کے متعلق آج کی بھی آیت ہے۔ وَلَا اور، و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو، اور لا نہیں، اور نہیں، جناح جیم نون ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون ہا جنا۔ جنا کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بلیم، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم، علی حرف جر ہے پرپوزیشن، علی یعنی پر، کم یعنی تم سب، یو آل، ٹھیک ہے۔ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تم سب پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی ہم الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز آف حرف جر۔ حرف جر جب آ جائے گا تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے وقت الٹا کر دیں گے۔ پہلے یہاں آگے والا اسم پڑھ لیں، دین اس کے بعد حرف جر کو پڑھا جائے گا۔ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فی ما، فی دیکھیں پھر سے حرف جر آ گیا، فی میں، انسائڈ ان، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے ما جو، اس میں جو، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو اردتم، عین اردتم، سوری عین را ضاد، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اورادہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، عرض کرنا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا عرض کرنا، یعنی اشارہ کرنا، ہنٹ دینا۔ اورادہ عرض کرو تم سب، ٹھیک ہے۔ تم عرض کرو یا تم سب اشارے میں کہو، بھی بی کو، ہی اس کو، من خطبتن، من خطبتی، من سے حرف جر ہے، پرپوزیشن من یعنی سے، یکا خطبتن کو توبہ، خطاب کرنا یعنی کہنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ جو ہے نا، نکاح کا پیغام، ٹھیک ہے، پروپوزل، میرج پروپوزل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اور ادا پیش کرو، عرض کرو، اشارے میں بتا دو اس کو، من خطبتن پروپوزل کو، یعنی کہ نکاح کے خطبے کو، یعنی نکاح کے پیغام کو، النسائی عورتوں کے لیے، عورتوں سے، نساء امرأتن کا پلورل ہے، امرأ یعنی ایک عورت، نساء یعنی عورتیں پلورل، ٹھیک ہے۔ نون سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تم عورتوں سے پیغام نکاح دو، او یا اکننتم، کاف نون نون، یہاں پر تم یعنی تم سب، اکنن یعنی کہ چھپا کر رکھو، ٹو ہائڈ، اکننتم یعنی کہ ٹو کنسیل، ٹو ہائڈ، تم چھپا کر رکھو، فی انفسکم، فی پرپوزیشن ہے، فی یعنی میں، انفس نفس کا پلورل ہے، نون فاسین اس کا روٹ ورڈ ہے، نفس یعنی کہ جان، ٹھیک ہے، اور انفس یعنی جانوں میں، یعنی اپنی جانوں میں، یعنی اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں، کم تم سب کے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم یعنی تمہاری نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، اپنے آپ میں یعنی اپنے دلوں میں۔ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارے میں بیان کر دو، اور عرض کر دو یعنی اشارے میں بیان کر دو اس کو، من خطبت النسائی عورتوں سے نکاح کے پیغام کو، او یا اکنن تم چھپا کر رکھو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں، اپنے آپ میں۔ علم اللہ، علم عین لام میم، علم رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم نے 3 ورڈز پڑھے تھے، اف یو آل ریمبر، آیت نمبر 102 میں، ٹھیک ہے۔ 102 میں ہم نے جب سلیمان علیہ السلام کو جو جادو والی آیت پڑھی تھی، اس میں پڑھا تھا ہم نے 3 ورڈز پڑھے تھے ود دا سیم روٹ لیٹرز، عین لام میم، فرام علم۔ دا ویری فرسٹ ورڈ از علیما، ٹھیک ہے، علیما، ایک ہے علما، اور ایک ہے تعلما۔ دیکھیں ایک خالی لفظوں کا ڈفرینس ہے، بٹ میننگ پوری طرح سے الگ الگ ہے۔ تعلما، ٹھیک ہے، علما
ٹھیک ہے. علیما، علیما کا مطلب ہوگا ٹو نو، ٹو نو یعنی جاننا. علامہ کا مطلب ہوگا ٹو لرن، سیکھ، سوری ٹو ٹیچ، ٹو ٹیچ سکھانا. تعلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن یعنی سیکھنا. ٹھیک ہے، تو تین الگ الگ لفظ ہیں. علیما مطلب ٹو نو جاننا، علامہ مطلب ٹو ٹیچ سکھانا، اور تعلم مطلب ٹو لرن سیکھنا. ٹھیک ہے، علیما، علامہ، تعلم. یہاں پر آ رہا ہے علیما. علیما کا مطلب ہے ٹو نو جاننا. علم اللہ، علیما جانتا ہے، اللہ اللہ جانتا ہے، اللہ اللہ نوز انکم انا کے. ٹھیک ہے، انا اور انا میں فرق ہے. انا مطلب دیٹ کے، اور انا مطلب انڈیڈ بے شک. ٹھیک ہے، انا کے کم تم سب، انکم کے تم سب، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. دیکھیں یہاں پر سب جگہ پر کم کم آ رہا ہے، وہ تو مارک کر لیں. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم کا مطلب ہوگا یو آل، تم سب. جانتا ہے اللہ انکم کے تم سب، ستذکرونہن. اب دیکھیں اس ورڈ کو ہم بریک کرتے ہیں. اٹس ویری بگ ورڈ. سین، پھر تا، پھر ذکرہ، پھر واو نون اور ہننا. اس طرح سے ہم بریک کریں گے. سین کا مطلب ہوگا سون، ان قریب، جلد ہی. ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی بھی ورڈ کے شروع میں سین یا سوفا آ جاتا ہے تو وہ فیوچر اسپیسیفک بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی چیز مستقبل میں کہنی ہے، فیوچر کے لیے کہنی ہے، تو سین یا سوفا لگتا ہے. ٹھیک ہے، سین ان قریب، جلد ہی. تا یتان کا تا ہے. یتان کیا ہے؟ یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، تم یا پھر وہ، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ تا. تو یہاں پر جو تا ہے وہ یتان والا تا ہے، تو تا کا مطلب ہو جائے گا تم. سا ان قریب، تا تم، ذکر روٹ ورڈ ہے زال، کاف را ذکر کرو گے، تذکرہ کرو گے مطلب تم کہو گے. ٹھیک ہے، یو ول مینشن. سا ان قریب، تا تم، ذکرہ ذکر کرو گے، واو نون، اونا آ گیا. اونا پلورل کے لیے ہو جائے گا تم سب، تم سب ضرور ذکر کرو گے. ہننا، ہننا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہننا مطلب دے آل، دے آل فیمیلز، ان سب عورتوں سے. ٹھیک ہے، ہننا دے آل فیمیلز، ان سب عورتوں سے. جانتا ہے اللہ انکم کہ تم، ان قریب تم سب ضرور ذکر کرو گے، ہننا ان عورتوں سے، یعنی مینشن کرو گے اس بات کو، اس پیغام کو. سین تم، سین ان قریب، تا تم، واو نون سب. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے. پہلے سین کا کریں گے، پھر تا کا کریں گے، پھر اونا کا کریں گے، پھر ذکر کا کریں گے، پھر ہننا کا. ٹھیک ہے، سا ان قریب، تا تم، اونا سب، ذکرہ ذکر کرو گے، ہننا ان سے، ان عورتوں سے. ان قریب تم سب ذکر کرو گے ان عورتوں سے. ولیکن، و اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. لاکن لیکن، اور لیکن. لا تواعدوہن، لا نہیں، لا حرف نفی ہے. لا کا ترجمہ ہمیشہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے. لا یعنی نہیں. تواعدوہن، تا پھر سے یتان کا تا آ گیا، تا مطلب تم ہو گیا. پھر آ گیا وہاں پر او، واو آ گیا. ٹھیک ہے، واو نون، اونا، یا پھر واو آ جائے گا، یا واو الف آ جائے گا، یا اینا آ جائے گا. یہ سارے پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، جمع کو. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ تا تم، واو سب، تم سب، واو عین دال. اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو عین دال. واو عین دال مطلب وعدہ. ٹھیک ہے، وا تا تم، واو سب، وعدہ وعدہ کرو، ہننا ان سب سے. وعدہ تم سب آپس میں وعدہ نہ کرو. دیکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، صرف وعدہ کرنا، ایک ون سائیڈڈ وعدہ. اور وعدہ مطلب جس میں میوچوالٹی ہو، جس کے اندر وعدہ کیسا ہوتا ہے؟ عہد و پیمان لے لینا. یعنی کہ سامنے سے بھی کیا کرو تم، اپنی فیمیلز کو جا کر وہ دو پروپوزل، اور ان سے بھی حامی بھروا لو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. نہیں تم سب عہد و پیمان کر لو، ہننا ان سے. ٹھیک ہے، تو اس میں میوچوالٹی ہے، اس میں مطلب دو لوگ شامل ہوتے ہیں.
سرن سین را را روٹ ورڈ ہے اس کا. سرن کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر. ٹھیک ہے, چھپ کر ان سے عہد و پیمان نہ کر لو, الا سوائے, ایکسپٹ, ایکسپٹیو پارٹیکل ہے, حرف استثناء ہے, الا یعنی سوائے, ان کے. اچھا, انا اور ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, دیٹ تقولو, یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, واو یعنی واو الف آ گیا دوبارہ سے, واو الف یعنی سب پلورل کے لیے آ جائے گا, اور قولو قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. نہیں تم سب کہو, قولا الا سوائے, ایکسپٹ ان کے, تا تم واو الف سب, قولو کہو, قولن بات, قولن بات, قاف واو لام روٹ ورڈ ہے اس کا, قولن یعنی بات, معروفن, عین را فا اس کا روٹ ورڈ ہے, عرفہ مطلب بھلی بات, اچھی بات, مطلب ایسی بات کہ جو آنریبلی تم کہو, عزت والی اور تکریم کے ساتھ تم ان تک پیغام نکاح پہنچا دو. ٹھیک ہے, اللہ یہ ان کے تقولو تم سب کہو, قولاً معروفاً بھلی بات, اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ جو تم اشارے میں اشارہ کرو, یعنی کہ تم عرض کرو, بھی اس کا, من خطبت النسائی عورتوں سے نکاح کے پیغام کا. اب یہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ عدت گزار رہی ہیں, دوز ہو آر ان دیر دس ویٹنگ پیریڈ. ٹھیک ہے, عدت کے دوران ہو, چاہے وہ عدت وفات ہو, چاہے عدت مکمل کر کے جو عورتیں مطلب جو طلاق کی عدت ہو. ٹھیک ہے, جو the last divorce, یعنی طلاق بائن ہو جائے گا, جب ہو جائے گا. دو ہیں طلاق رجعی جس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے نا, شوہر کو اجازت ہوتی ہے, تو وہ اس دوران اپنے شوہر کے گھر ہی ہوتی ہے. دا تھرڈ طلاق, اس میں بھی وہ شوہر کے گھر ہی ہوگی, بٹ کیا ہوگا کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس فیمیل میں, اس سے نکاح کرنے میں, تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے جو طلاق بائن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ عدت گزار رہی ہوں, وفات کی عدت کہ اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے, یا پھر وہ طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہو, اس کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ان کو پروپوزل سینڈ نہ کرو. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ تم بھلی بات کہہ دو. اب بھلی بات کیا ہے ہم ابھی ایکسپلین کرتے ہیں. اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارے میں بیان کر دو اس کو, من خطبت النسائی عورتوں سے نکاح کے پیغام کو. خطبہ نکاح کے پیغام کو کہا گیا ہے, پروپوزل. یا اکنن تم چھپا کر رکھو, فی انفسکم تمہاری نفسوں میں, اپنے آپ میں, علم اللہ جانتا ہے اللہ, انکم کہ تم, ستذکرونہن سات ان قریب, تا تم واؤن سب ذکر ذکر کرو گے, ہننا ان سے, یعنی ان قریب تم اس بات کا اشارہ یا اس بات کو ذکر کرو گے ان سے, ولیکنہ اور لیکن, لا تواعدوہن نہیں تم سب عہد و پیمان لے لو, ہننا ان سے, مطلب کوئی وعدہ نہ لے لو ان سے جا کر, سرن چھپ کر, اللہ سوائے ان کے, تقولو تم سب کہہ دو, قولا معروفا بھلی بات, ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور دوسرا کیا کنڈیشن ہے, و اور, لا نہیں, تا تم واو الف سب, نہیں تم سب, یہ یتان کا تا ہے مضارع کا, یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس کا تا یعنی تم, واو الف پلورل کے لیے آ گیا, واو الف یعنی سب, عین زال میم اس کا روٹ ورڈ ہے, عین زائے میم. ٹھیک ہے, زا ہے, زال نہیں ہے. عزم, عزم کرنا, ارادہ کرنا. ٹھیک ہے, اور نہیں تم عزم کر لو, ارادہ کر لو, عقدۃ النکاح, عقدہ, عقدہ کہا جاتا ہے عین قاف دال, عقد کہا جائے گا گانٹ کو. ٹھیک ہے, عین قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے, نکاح, نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے, نکاح کے عقد, عقد کا, نکاح کی. ٹھیک ہے, یعنی عقد یعنی کہ گانٹ کا, گرہ کا, نوٹ کا. عقد ایکچولی میں کہا جاتا ہے کسی بھی گرہ کو, یعنی نوٹ کو گانٹھ باندھنے کو. اب نکاح میں کیا ہوتا ہے, the two peoples, مطلب ان لوگوں کی کیا بنا دی جاتی ہے, کووننٹ ہو جاتا ہے نا دونوں کے درمیان, ایک گرہ بن جاتی ہے, تو اسی لیے اس کو عقد کہا جائے گا. اور نہیں تعظیم, تا تم عین ظالمیم عزم کر, عین زائمیم سوری, عین زامیم عزم کر لو, واو الف تم سب, عقدۃ النکاحی نکاح کی گانٹ کا, یعنی کہ پختہ نکاح کا ارادہ نہ کر لو, حتی یہاں تک کہ, یبلغ
یا وہ، بلغ اس کا روٹ ورڈ ہے با لام غین، بلغا مطلب پہنچ جانا، ٹھیک ہے، نہیں پہنچ جائے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، الکتاب اجلہ، الکتاب دا پرسکرائب ٹرم یعنی کہ جو عدت کی جو مدت ہے، کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے مقررہ میعاد، یہاں پر کتاب کا مطلب ہے دا ریٹن پیریڈ، دیٹ ناٹ نیسسریلی دا ریٹن، کیونکہ اللہ نے فکس کر دیا، اٹ از آلریڈی ریٹن ود اللہ سبحانہ وتعالی، تو الکتاب یعنی مقررہ میعاد، اجلہ اجل یعنی مدت، پیریڈ ہو اس کی یعنی کہ وہ جو عدت ہے اس کی پیریڈ، اس کی جو مطلب جو مدت ہے وہ جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک تم ان سے نکاح کا پختہ نکاح بھی نہیں کر سکتے ہو، تم ان سے ارادہ نہیں کر سکتے نکاح کا، یعنی پوری طرح سے عہد و پیمان کر لینا، ان سے وعدہ کر لینا، وہ الاؤ نہیں ہے۔ وَعْلَمُوا واو اور حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور، علمو عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے واو الف یعنی تم سب علم رکھ لو یعنی تم سب جان لو، ان اللہ انا کے حرف نصب ہے، انا کے اللہ اللہ کے اللہ، یعلم یا وہ، یتان کا یا ہے یا یعنی وہ، عین لام میم علم رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما جو، فی حرف جر ہے فی یعنی میں، جو، فی انفسکم کم تمہارے، انفس نفس، فی میں تمہارے نفسوں میں ہے، تمہاری جانوں میں، جو تم نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اور جان لو کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تمہاری نفسوں میں ہے، فہ ضرور پھر حضورا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح زال را، پھر حضرا ڈرو، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا حضر الموت، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، حضرا اس پر ڈر، خوف، ٹھیک ہے، پھر حضرا ڈرو، واو واو تم سب ہو اس سے کس سے، اللہ سے، پھر حرف عطف ہے، پھر پس سو تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، دین پھر زال را روٹ ورڈ ہے، واو آ رہا ہے فار پلورل، واو الف یا واو دونوں ہی پلورل کے لیے ہوگا، اور پھر تم سب ڈرو ہو اس سے یعنی اللہ سے، وعلمو دوبارہ سے وعلمو آ رہا ہے، واو اور حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور، علمو واو الف تم سب، عین لام میم علم رکھ لو جان لو، اور تم سب جان لو، انا کہ اللہ اللہ کہ اللہ، غفور حلیم، غین ف را اس کا روٹ ورڈ ہے غفور، فعول پیٹرن پر ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیے ہوں گے، وہ جو دا ایگزیجریشن دا مبالغہ کے جو پیٹرنز ہیں تو وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، تو یہاں پر فعول پیٹرن ہوتا ہے، دس از آلسو فار ایگزیجریشن، ہائپربلی، مبالغہ، اللہ رب العزت کی جو مغفرت والی صفت ہے وہ کیسی ہے، بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے، بہت زیادہ بھرپور تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، کیونکہ نا قرآن میں ابھی انشاءاللہ آگے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، تو ہم جب قرآن میں آگے پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلم والا نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر تمہارے گناہوں پر فوراً سے اگر تمہاری پکڑ کر لی ہوتی تو اس دنیا، اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار چلتا پھرتا نہیں دکھائی دیتا، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفاری ہے نا، مغفرت کرنے کی، اور حلم ہے اللہ کا، the next صفت of اللہ رب العزت is حلیم، حلیم کسے کہا جاتا ہے، ہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے ہ لام میم، حلم کہا جاتا ہے بردباری کو، بردباری یعنی کیا، فوربیرنس، فوربیرنس یعنی کیا، اپنے آپ کو روکنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تحمل جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ میں ملوث ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً نہیں پکڑتے، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ پلٹ آئے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، یا پھر اپنے گناہ میں بڑھ جائے، جو دو آپشنز دیے جاتے ہیں، یا تو اپنے گناہ میں بڑھ جائے، پکا ہو جائے تو اس کی سزا بھی پھر بڑی والی شدید ملے اس کو، یا پھر وہ پلٹ آئے اور توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پائے گا، غفور بخشنے والا پائے گا، مطلب غفار پائے گا، اپنے رب کو بخشنے والا۔ اب یہاں پر
دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب بھی یہ نکاح کے معاملات ہوں گے، جو بھی فیملی ڈیلنگز ہوں گی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ہم لوگوں کو کیا کیا ہے، آگاہ کیا ہے، کیونکہ ان معاملات میں انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ حق تلفیاں کر رہا ہوتا ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، تم عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرو، ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، وہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے، یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ان آیات کا کیا ہوگا، اثر ہوگا. چلیں ہم اس کا ترجمہ کر کے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، اور تم اشارے یا کنائے میں کہہ دو، یعنی ہنٹ دے دو، بھی اس کا، من خطبت النسائی، عورتوں سے، پروپوزل کا، یعنی کہ ان سے نکاح کے پیغام کا، او یا اکنن تم چھپائے رکھو، فی انفسکم، تمہاری نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، اپنے آپ میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن، ان قریب، تا تم، واؤن سب، ذکر کرو گے، ہننا ان سے، ان قریب تم سب ذکر کرو گے ان سے، یعنی اس پیغام کو پہنچاؤ گے ان تک، ولیکن اللہ، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہیں تم سب عہد و پیمان کر لو، وعدے کر لو، ہننا ان سے، سرن چھپ کر، اللہ سوائے، ان تقولو کہ تم کہہ دو، قولا معروفا، بھلی بات، قولا بات، معروفاً بھلی. اچھا یہ قولاً معروفاً از موصوف صفہ، دیٹ از ایڈجیکٹیول ایکسپریشن، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی کہ وہ اس کی کوالٹی ہے. قولاً از ناؤن، ٹھیک ہے، موصوف ہے، صفت ہے، موصوف یعنی کہ ناؤن، اور صفت یعنی کہ اس کی کوالٹی. تو معروفاً بھلی بات، بھلی بھلی یہ اس کی کوالٹی ہو گئی، تو یہ اس کی صفت ہو گئی. ولا تعزموا، اور نہیں تم عزم کر لو، ارادہ کر لو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا، یعنی کہ نکاح کی گانٹھ کا، گرہ کا، حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں، الکتاب اجلہ، جو مقررہ میعاد ہے اس کے مدت تک، یعنی کہ وہ مدت جب تک پوری نہ ہو جائے عدت کی، تب تک تم ان سے نکاح نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تم نے دلوں میں چھپا رکھا ہے. فَاذَرُوهُ، پھر حضرات ڈرو، واؤ تم سب ہو اس سے، یعنی اللہ سے، یہ ہو کی جو ضمیر ہے اللہ کی جانب جا رہی ہے، اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، غفور حلیم، بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے، مطلب بڑا تحمل والا ہے، مطلب تمہاری فوراً تمہاری پکڑ نہیں فرماتا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اب یہ ان بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاق مل چکی ہوں، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے میں تو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ولی کے تھرو بتا دیا جائے، جسٹ اس کو انفارم کر دیا جائے کہ فلاں فلاں پرسن ہے جو انٹرسٹڈ ہے تم سے نکاح کرنے میں آفٹر یور میرج. مطلب ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ نیک عورت ہے، پارسا ہے، اچھی ہے، کوئی اور اس کو نکاح کا پروپوزل مجھ سے پہلے نہیں بھیج دے اور وہ مجھ سے ہی نکاح کرے، تو وہ کیا کرے، اس کے ولی کے تھرو سے، یا پھر صرف اشارے میں بول دے کہ مجھے ایک نیک عورت کی تلاش ہے، جسٹ اتنا، نہ جا کے پھر اس سے چھپ کے باتیں کرے اینڈ آل، مطلب جو مطلب اس سے باتیں کرنا شروع کر دے اور اس سے عہد و پیمان لے لے، پوری طرح سے اسے وعدہ لے لے کہ میں تمہیں سے نکاح کر لوں گا، اور اس کو پوری شیورٹی دے دے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعد میں مکر جائے، لیکن نہ بھی مکرے تو اللہ نے منع فرما دیا کہ عدت کے دوران تم کسی بھی طرح سے اس کے مائنڈ کو ڈائیورج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ شی از ان ٹراما. ابھی وہ جو ایک دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک میل جب اس کا نکاح ٹوٹتا ہے اور ایک فیمیل جب اس کا نکاح ٹوٹتا ہے تو فیمیلز پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے عورتوں کے لیے عدت مقرر کی ہے، نہ کہ مردوں کے لیے. مردوں کو الاؤ ہے دا ویری نیکسٹ ڈے، جس دن ان کا طلاق ہو جائے وہ دوسرے نکاح کر سکتے ہیں، بٹ فار فیمیلز کیونکہ وہ زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں
تو اسی لیے ایموشنلی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیلنس ہونے کے لیے ایک پیریڈ عدت کا مقرر کیا ہے. اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اف شی از ایکسپیکٹڈ، اگر وہ حمل وغیرہ سے ہے تو وہ اس کے لیے بھی عدت کو ایک مقرر کیا گیا ہے. اور بیسیکلی ٹراما سے نکل آئے وہ، جو ایک ایموشنل جو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اور ایک طریقے سے وہ جذباتی طور پر ڈاؤن فیل کرتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیکلوژن کا پیریڈ رکھ دیا ہے، ایک علیحدگی کا پیریڈ رکھ دیا ہے، تاکہ وہ کم از کم اپنے بارے میں سوچ سکے کہ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں، وہ اپنے آپ کو سیٹل کر دے، اپنے ایموشنلی جو ڈس بیلنس ہے اس سے باہر نکل آئے. اسی لیے وہ ایک جو مدت ہے اس کے اندر ایک نیا شوشہ ڈال دینا اور اس کے دماغ کو پوری طرح سے دوسری طرف ڈائیورٹ کر دینا. تو یہ اسی لیے منع کیا گیا کہ ایک نکاح عدت کے دوران تم ان کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. ان کیس اگر تم چاہتے ہو تو ان کے ولی تک خبر پہنچا دو، جو ان کے گارجینز ہیں ان تک وہ بات پہنچ جائے کہ میں فلاں آپ کی بیٹی سے یا جو بھی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آفٹر ہر کمپلیشن آف ہر عدت. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں منع کر دیا گیا کہ چھپ چھپ کے ان سے باتیں کرنا یا ان سے عہد و پیمان لینا، اس اس سے کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں جی، تو یہاں پر اور کیا کہا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ ان کی عدت نہیں مکمل ہو جاتی تم مطلب یوں بھی نہیں کر سکتے کہ تم نکاح کر کے پھر بعد میں رخصتی ہوتی رہے. نہیں، نکاح بھی کیا ہوگا جب عدت مکمل ہو جائے گی، یا تو 3 قروء ہوگی یا پھر 4 months and 10 days. اگر شوہر طلاق ہوئی ہے تو کیا ہوگا، تین پیورٹی کی عدت ہوگی. اگر تو وہ اس کا شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح ہوگا، بھلے ہی نیکسٹ ڈے ہو جائے، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے، عدت کا جو پیریڈ ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ رب العزت تو خوب باخبر ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تم جو چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے پتا ہے. تو اگر تم چھپا کر بھی رکھو گے، تم ظاہر نہ بھی کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہے وہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا. تو یہاں پر فَاحْذَرُوهُ، تو یہ کام کرنے سے جس سے روک دیا گیا ہے، اللہ نے روکا ہے، اس کو نہ کر بیٹھنا. فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک یاد رکھو کہ اللہ غفور الرحیم، حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت جو ہے بخشنے والا اور حلم والا ہے، وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا. تو گناہ نہ کرنا مطلب کہ جس چیز سے روک دیا گیا ہے تو اس کی طرف اس سے بچتے رہنا. فَاحْذُرُوهُ. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس آیت کو ریپیٹ کر کے دین ول موو ٹو دا نیکسٹ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 235. اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما، اس میں جو عورت تم اشارے میں کہہ دو بھی اس کو، من خطبت النسائی، عورتوں سے پروپوزل کو، یعنی کہ عورتوں سے پیغام نکاح کو. او یا اکنن تم چھپائے رکھو، فی انفسکم، تمہاری نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، اپنے آپ میں. علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، کہ تم، ستذکرونہن، ان قریب تا تم، واؤن سب ذکر، ذکر کرو گے، ہننا، ان سے. ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہیں تم وعدہ عہد و پیمان کر لو، ہننا، ان سے، سرن، چھپ کے، الا، سوائے، ان کے تقولو، تم سب کہہ دو، قولا معروفا، بھلی بات، یعنی اشارے کنائے میں یا ان کے ولی کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچا دو. ولا تعزموا، اور نہیں تم سب عزم کر لو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا، یعنی نکاح کی گرہ کا، یہاں تک کہ یبلغا، کہ وہ پہنچ جائے، الکتاب، مقررہ میعاد، اجلہ، اس کی مدت تک، یعنی وہ کمپلیٹ ہو جانے تک. وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم، یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے انفس میں ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بھی حرف جر ہے، اس لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں. تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ،
تو تم سب ڈرتے رہو اس سے، وعلمو اور تم سب جان لو، ان اللہ کے اللہ غفور حلیم بڑا بخشنے والا، حلم والا یعنی بردبار، تحمل والا ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم اس رکوع کی تمام آیتوں کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 30، 30واں رکوع ہے، آیت نمبر 232۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں ان کی اجل، ان کی مدت کو، تو نہیں تم سب روکو ان کو۔ اب یہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں تم روکو ان کو، مطلب ان کی عدت مکمل ہو جانے کے بعد نہیں تم روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں ان کے شوہروں سے۔ دا فرسٹ شوہر، یہ کس نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ طلاق بائن، طلاق رجعی، جو دو طلاق ہوتی ہیں، تیسری ابھی پروناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شوہر نے طلاق دی، ایک مرتبہ طلاق کہہ دیا، دوسری مرتبہ طلاق کہہ دیا، اور 2 مرتبہ عدت گزر گئی، تو اس میں تو تم کہہ سکتے ہو، لیکن آفٹر تھرڈ طلاق، طلاق بائن جب ہو جائے گی تو پھر وہ اس کے لیے پوری طرح سے حرام ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ اگر پہلے شوہر سے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں تو ولی کو نہیں چاہیے، نہیں مطلب اس کو روک دیا گیا ولی کو کہ تم روکو نہیں ان کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے دو۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں ان کی مدت کو، تو نہیں تم سب روکو ان کو، ان عورتوں کو، کہ وہ نکاح کر لیں ان کے شوہروں سے، اذا جب ترادو وہ راضی ہوں، بینہم ان کے درمیان، یعنی وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، ذالک یوعظ یہ نصیحت کی گئی ہے، بھی اس کو، من جو کانا منکم ہو تم میں سے، یؤمن باللہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، تو وہ تو نصیحت کو قبول کر لے گا۔ ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہرن اور زیادہ اطہر ہے، زیادہ طہارت کا باعث ہے۔ واللہ اور اللہ، یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ انتم لا تعلمون اور تمہیں خبر نہیں، تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات اور والدہ یعنی مائیں، یردینا وہ رضاعت کریں، اولادہن ان کی اولادوں کو، حولینی کاملینی دو سال، کاملینی مکمل 2 سال تک ان کی رضاعت کرے، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان کے یتم الرضاع کہ وہ تمام مکمل کروائے رضاعت، کس سے؟ اپنی بیوی سے جو کہ طلاق پا چکی ہے، اس سے اگر اپنی اولاد کی رضاعت کرانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس سے 2 سال تک رضاعت کرائے اپنی اولاد کی۔ وعلی المولودی اور باپ پر، لہو اس کے لیے، رزق ہننا ان کا رزق، مطلب ان طلاق شدہ عورتوں کا رزق، و کسوت ہننا اور ان کا کپڑا، بالمعروفی بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق ان کو، ان عورتوں کو رزق اور ان کا کپڑا دینا ہوگا جب تک کہ وہ مدت رضاعت رہے گی بچے کی۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کوئی نفس، کوئی جان، سوائے اس کی وسعت کے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی جان پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ نہیں تدار والدتن نہ تم تکلیف پہنچاؤ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور نہ ہی باپ کو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے، یعنی کہ تکلیف پہنچاؤ بھی ولد ہی اس کی اولاد کے ذریعے، نہ والدہ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے اولاد کے ذریعے، اور نہ ہی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کی اولاد کے ذریعے۔ وعلی الوارثی اور وارثوں پر، اگر ان کیس باپ کا انتقال ہو جائے تو وارث پر بھی کیا ہے؟ مثل ذالک ویسی ہی مثال، یعنی اتنی ہی ذمہ داری ہے جو باپ پر ہے ان طلاق شدہ عورتوں کی۔ فَإِنْ أَرَادَا پھر اگر ارادہ کریں، فصالاً چھڑانے کا، رضاعت کو ختم کرنے کا، ان ترادن اس پر کہ وہ راضی ہوں آپس میں، منہما ان دونوں میں کیا ہو؟ رضامندی ہو ان کے درمیان، ان دونوں میں، وتشاورہ اور مشورہ کر لیا ہو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر،
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو ان کے تسترضعوا کہ تم سب رضاعت کروانا چاہتے ہو، مطلب کسی غیر عورت سے تم کیا چاہتے ہو، فیڈنگ کروانا چاہتے ہو اپنی اولاد کی، اولاد ہننا تمہاری اولادوں کی، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اذا جب سلم تم معاوضہ یعنی کہ ان کی اجرتیں دے دو، ماں جو آتے تم دے دو، بالمعروفی بھلے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ بما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو بصیر اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 234، والذین یتوفون اور وہ لوگ جو وہ سب وفات پا جائیں، وہ مرد جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ سب روکے رکھیں، بانفسہن ان کی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، یعنی کہ نکاح کرنے سے بھی روکے رکھیں، بناؤ سنگار سے بھی روکے رکھیں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرن اور 10 دن، یعنی عدت وفات، موت کے بعد عدت زیادہ ہوتی ہے طلاق کے مقابلے میں، تو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، فَإِذَا پھر جب بلغنا پھر جب پہنچ جائیں، اجلہن ان کی مدت کو، ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن ان کے نفسوں میں، یعنی اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں دوسرا تو وہ اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ بما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، خبیر اسے باخبر ہے، اسے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 235، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو عورت تم اشارے میں کہہ دو بھی اس کو، من خطبت النساء عورتوں سے نکاح کے پیغام کو، او اکننتم یا تم سب چھپائے رکھو، فی انفسکم تمہاری نفسوں میں، علیم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ہننا ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہیں تم سب عہد و پیمان کر لو ہننا ان سے، سرن چھپ کر، اللہ سوائے، ان تقولو کہ تم کہو، قولا معروفا بھلی بات، ولا تعزموا اور نہیں تم سب عزم کر لو، عقدۃ نکاح نکاح کے عقد کا، نکاح کی گرا کا، حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائیں، الکتابہ مقررہ میعاد، اجلہ اس کی مدت تک، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ تو تم سب ڈرتے رہو وہ اس سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ اللہ غفور حلیم بڑا بخشنے والا، بڑا حلم و بردبار ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، فور بیئرنگ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر جو 30 تھا وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم ایک آیت جو ہے رکوع نمبر 31 کی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔